अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। 6 मई खूबसूरत दिन और 6 मई के साथ सोमवार का दिन है और मई का पहला हफ्ता भी थोड़ा सा ठंडा गुजर गया है, लेकिन आज से कह रहे हैं कड़ाकेदार गर्मी पड़नी है। आज 40 सेंटीग्रेड का जनाब बताया गया है। 40 बहुत ज़्यादा होती है यकदम, क्योंकि असी थे जनाब पिछले कोई 28 30 ऐस मौसम थे, ज़रा आदी हो गया सा ना, बारिशें हो रही थी और सारा कुछ हो रहा था। तो 40 की बहुत बड़ी गर्मी होगी जो आज लगेगी। उसके लिए बता रहे थे हीट वेव तो फलाना तो ये वो। बहरहाल 50 तक तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, आपको पता ही है 50 तक तो हमारा जाता है टेम्परेचर लाहौर का भी और सिंध का, मुल्तान का, इन सारे इलाकों का। 11 तारीख को बारिश का भी बता रहे हैं कि 11 तारीख को फिर हल्की जही बारिश होनी है। ठीक है जी, ये तो हो गई मौसम की बातें। बाकी जनाब आज का दिन बड़ा अहम है, और अहम किस लिए है कि जनाब इमरान खान के लिए अहम है और सुन्नी इत्तेहाद के लिए अहम है, तहरीक इंसाफ के लिए। इधर भी मुनाफकत है, दो नाम चल रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। बस जब बंदा बिखरने पे आए तो ऐसे ही होता है। आज जी दो बड़े अहम केस, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, दो बड़े अहम केस इमरान खान के लगे हुए हैं। कौन से भला? एक साइफर वाला केस शाह महमूद कुरैशी का और इमरान खान का, और वो आज फाइनल बहस पे है। इमरान खान के वकीलों ने बहस कर दी है और बेंच वही है जो हमेशा बनता है इमरान खान का, मियाँ जस्टिस गुल औरंगजेब के साथ चीफ जस्टिस आमिर फरूक, यही बेंच बनता है। आप जो मर्जी कर लें। और मियाँ गुल औरंगजेब के ख़िलाफ़ काफ़ी लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये इमरानडू है और ये है और वो है, समझ गए हो ना। तो उनके साथ ही इमरान खान का बेंच है और उसने साइफर केस ने फैसला सुनाना है अपीलों के ऊपर कि जनाब इमरान खान को बरी किया जाए या सज़ा बरकरार रखी जाए। जो सज़ा इमरान खान को मिल चुकी है, एक केस में 10 साल मिली है, एक में 14 साल मिली है। तो एक केस में उनकी ज़मानत हो गई है तोशाखाना में और अब इसमें होनी है। तो इसलिए आज का जो दिन है वो बड़ा अहम है इमरान खान के लिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए, कि जनाब आज अगर ज़मानतें होती हैं तो फिर मेरा ख्याल है कोई इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जो ज़मानत में अभी ना पड़ा हो। बाकी सब में ज़मानतें हो चुकी हैं। 9 मई वालों में भी ज़मानतें हो चुकी हैं। हाँ, 9 मई वाले की अभी सज़ा बाकी है। उसके लिए मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पटिशन क्यों नहीं दायर कर रही कि जनाब सानू फैसला तो सुनान दो। लेकिन इंतहा है सुस्ती की। भाई हमें स्टे उन्होंने जारी कर दिया, अब केस ही नहीं लग रहा, फैसला तो सुनाने दो। और पीटीआई ने दरखास्त दी थी कि जो जी बरी होने वाले हैं उनकी हद तक फैसला सुनाने दो, बाकी रहने दो। ये इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा ये देखा है कि जनाब जज ने कहा जी जो बरी करने हैं उनकी सज़ा सुना दो, जो नहीं करने उनको सज़ा दो। यानी वाजे भी हो गया है कि जो अब बाकी बच गए हैं उनको सज़ा होनी है, जिसमें हसन न्याजी, इमरान खान, ये सारे लोग शामिल हैं। ठीक है जी, ये एक तो बड़ा अहम केस है ये। दूसरा जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करके रखी हुई है, जिसमें केपीके का स्पीकर भी शामिल है पंजाब का, कि जो इनकी मखसूस नशिस्तें थीं, जो टेक्निकल बुनियादों पे इनके हामिद खान वकील साहब खुद मान चुके हैं कि हमसे ये गलती हुई है, सुन्नी इत्तेहाद वालों से इत्तेहाद करके हमें किसी और जमात के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था, जो पार्लिमानी जमात होती, पार्लिमानी जमात। ठीक है, तो पार्लिमानी जमात होती तो हम उसके साथ इत्तेहाद करते, तो फिर इनको ये सीटें मिलनी थी। अब जो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद का किया उसको खुद सरबराह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ा है, आपको ये पता है। उसका खुद सरबराह जो है हामिद रजा, वो तो आज वो सीटें लगी हुई हैं। इन्होंने सीटें तकसीम कर दी हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पहले इनकी बात ना की है, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने जी हाँ, उसके जो चीफ जस्टिस इब्राहिम सतीश साहब थे, इब्राहिम साहब, उन्होंने इनको ना की थी। और वो बड़ा बेंच था 5 जजों का, वो भी आज लगा हुआ है। सैयद मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला और मज़हर साहब का ये फैसला भी आज होना है। और मैं आपको ये बता दूं, ये मुत्तफ़िक का फैसला नहीं होना,
ادھر آپ سن لیں، بینچ بھی سن لیں، سید منصور علی شاہ صاحب، عطر من اللہ اور مظہر صاحب، یہ فیصلہ آئے گا، متفقہ نہیں آئے گا، اور اگر یہ آئے گا تو جن لوگوں کے نوٹیفیکیشن ہو گیا وہ بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ بن چکے ہیں مخصوص نشستوں پہ، کے پی کے علاوہ ہر جگہ حلف بھی اٹھا چکے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ یہ عجیب طرح کی کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور یہ ساری اپنی کمزوریاں ہیں جی ان کی، وہ جو عمران خان کی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے نالائق وکیل ہیں، سارا کچھ ہے، وہ غیروں نے اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، ان کا پانی ادھر کم تھا جہاں ان کی کشتی ڈوب گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو اگر میں کہوں ایک اور دو سیاسی باتیں نواز شریف کے حالے بھی بتاتا ہوں، جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں نا، وہ اب دھڑا دھڑ رابطہ قائم کر رہے ہیں میرے ساتھ بہت زیادہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 4 سال کے بعد کیس لگا ہے، اور 4 سال تک ان لوگوں نے انتظار کیا ہے، اب وہ اسلام آباد میں کیس 28 مئی کو لگ گیا ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے آپ نے ابھی سے رابطہ قائم کرنا ہے، کیونکہ پہلے پٹیشن تیار ہوتی ہے، پھر دائر کی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ لگتی ہے، تو وہ بڑا اچھا انشاءاللہ تعالی ہمیں ہوپفلی امید ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کو ان کا حق دیا جائے گا۔ سر جی یہ ان کی اپنی تنخواہ میں سے کٹتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، گروپ ہر پاکستانی ریٹائرڈ ملازم اس میں شامل ہو سکتا ہے، ہر پاکستانی ملازم جس کو پینشن ملتی ہے یا جس نے گورنمنٹ کی جاب کی ہے، سال کی ہے، 2 سال کی ہے، ڈسمس ہوا ہے، جتنے سال کی اس نے کی ہے نا اتنے سال کی ان کو گروپ لائف انشورنس ملے گی انشاءاللہ تعالی، ملے گی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کے پی کے میں بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، اور وہاں پہ بلوچستان میں بھی، اور اس کے رابطے کے لیے واٹس ایپ کے لیے کاغذات صرف 2 آپ نے بھیجنے ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر، ٹھیک ہے، اور فون کرنا ہے، فون پہ ہم نے آپ کو تھوڑی سی فیس رکھی ہے وہ بھی بتا دیں گے۔ ویسے تو ہم جیسے میں سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا، ہماری فیس بہت زیادہ ہے، لیکن آپ یقین کریں ان ریٹائرڈ ملازمین کے لیے میں نے اتنی سی فیس رکھی ہے، یہ نظر آ رہا ہے اتنی سی، تو 0300472572 اس کے اوپر رابطہ قائم کریں، اور پوسٹل ایڈریس ہے وہ بھی پہلے ٹیلی فون کریں گے، پوسٹل ایڈریس منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ اور منصف چیمبر 1 ٹرنر روڈ لاہور، ہائی کورٹ لاہور۔ اور اس کے علاوہ اگر سیاسی بات کی جائے تو آج نواز شریف صاحب نے بڑا اہم مسئلے پہ اجلاس بلا رکھا ہے، اور نواز شریف نے وہ اجلاس طلب کیا ہے، بلکہ وزیر اعظم کو طلب کیا ہے کہ آؤ بھئی وزیر اعظم صاحب یہ گندن والا سکینڈل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، انوار اللہ کاکڑ کہتے ہیں مجھے، اس طرح ملک چل رہا ہے؟ ہم تو اس بات پہ حیران ہیں کہ یہ ملک اس طرح چل رہا ہے، اور وہ گندم منگوائی گئی ہے، کوئی یہ نہیں کہ کوئی 10 روپے کی یا 20 روپے کی، اربوں خربوں کی، 1 خرب روپے کی، 98 ارب اور کچھ روپے، 1 خرب روپے کی گندم منگوائی گئی ہے، اور موجودہ وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے کہ مینوں تو نہیں سی پتا، اور انوار اللہ کاکڑ بھی کہہ رہا ہے مینوں نہیں سی پتا۔ اس طرح ملک چلتا ہے، جیسے عمران کہتا تھا نا مجھے تو جی کیسوں کا پتہ، ریٹوں کا اور مہنگائی کا پتہ چلتا ہے ٹی وی کے ذریعے، یہ اس طرح کے یہ وزیر اعظم اللہ تعالیٰ پناہ دے، یہ اس طرح حالات ہمارے چل رہے ہیں، اس طرح ہمارا ملک چل رہا ہے، تبھی ہم 158 ملکوں میں سب سے نیچے چلے گئے ہیں، جوڈیشری ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، امن و امان ہو، ہر لحاظ میں ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں میرے خیال ہے وہ زمین سے تک تو پہنچ گئے ہیں، آسمان پہ تک کچھ ملک ہے نا، وہ نیچے آتے آتے ہم زمین تک پہنچ گئے ہیں۔ میرے خیال ہے اگوں یہی لگے گا کہ زمین دے وچ ابھی ٹویا کھٹ کے نا سانو نیچے جانا پڑے گا، ٹویا کھٹنا پینا ہے سر، ٹویا کھٹنا پینا ہے، یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے۔ تو اس کے اوپر بھی بڑی وہ جناب نواز شریف صاحب حرکت میں آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اس کو
میں جائزہ لوں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس میں کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے، تو وہ چیز کی جائے گی۔ اور جو لڑائی جھگڑا ہے وہ پلیز خدا کے لیے بند کریں، لڑائی جھگڑا، سیاسی لڑائی جھگڑا بند کریں۔ یہ جو آپ نے کپڑے دھونے شروع کیے ہیں نا انوار اللہ کاکڑ کے، میں 47 فارم کڈاں گا تو نون لیگ، اور بھائی ساری ذمہ داری انوار اللہ کاکڑ پہ ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے نا جو کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر کاکڑ کو جیل میں ہونا چاہیے، ہے نا۔ اگر کوئی کہے نگران وزیر اعظم کہ جس نے الیکشن کروائے ہیں کہ جی اینج نہ کرو، اگر میں گل کی تھی تو پھر اینج ہو جائے گا اور اینج ہو جائے گا، تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ پھر یہی کاکڑ ذمہ دار ہے، اور پھر اس کو بیہائنڈ دی بار یعنی کہ جیل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور آخر میں آج جناب میں نے ہمارے ایک دوست ہیں سید مسعود الحسن شاہ صاحب، میرے کولیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، شاگرد بھی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن میرے تو وہ دوست ہیں اور ہم کٹھے کالج میں پڑھتے رہے۔ ان کے والد صاحب سید محمود الحسن قریشی صاحب انتقال کر گئے تھے، تو ان کے لیے آج میں نے اپنے دفتر میں جناب وہ دعوت رکھی ہوئی ہے، دعوت نہیں کہنا، دعائیہ تقریب رکھی ہوئی ہے، اور اس میں کھانا بھی ہوگا نو ڈاؤٹ۔ تو وہ 1 بجے میں نے رکھی ہوئی ہے منصف لا چیمبر میں، کیونکہ وہ بھی وکیل تھے جو فوت ہوئے ہیں، اور ان کے والد صاحب میرے وہ انکل تھے اس حساب سے، ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب کے والد صاحب جو تھے میرے انکل تھے، تو میں نے وہ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آپ لوگ بھی دعا کریں۔ اور مرنا ہر کسی نے ہے سر جی، ہر کسی نے مرنا ہے۔ وہ بہت پرہیز کرتے تھے اور حکمت کی باتیں اور دوائیاں اور یہ ہے وہ ہے، اور وہ تھوڑا مذاق میں کہتے ہیں کہ بھئی سب نے مر جانا ہے، میں نے نہیں مرنا ہے۔ ان کی اتنی اچھی صحت ہوتی تھی، لیکن بہرحال اللہ کو پیارے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی نے، ڈاکٹر نے بھی جانا ہے، حکیم نے بھی، حکیم لقمان کے پاس بھی موت کا علاج نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب بھی محمود الحسن قریشی ایڈوکیٹ کے لیے دعا ضرور کر دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔